بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا موضوع سانپ اور بچھو کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کے پیغامات سناتے رہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرے اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے، نسب ذات کی بنا پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، رشتوں کی قدر کرے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہمیشہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتے کہ آپ علیہ السلام کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ وہ پھر صحت یاب ہوتے اور پھر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیتے۔ اسی طرح 950 سال گزر گئے اور آخر کار نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ لوگ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے میرے خدا، تو ان لوگوں کو دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ خدا جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، تو ایک کشتی تیار کر اور اس میں تمام چرند پرند اور ان انسانوں کو شامل کر جو تم پہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئی۔ اس کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، اس پر ہنستی رہی، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تمام حیوانات کی جوڑوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو اتنے میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کر۔ خدا جل جلالہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو اس پر سانپ اور بچھو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی کہ ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ سانپ اور بچھو کے اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، ان کے سوا باقی تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا۔ ان سب پر طوفان آیا اور وہ سب اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سے زمین کو آباد کیا۔ ہر مخلوق پھر سے اس زمین پر زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بلایا، اور خدا جل جلالہ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں اس آیت کو سورہ صافات میں محفوظ کر لیا۔ اور آج بھی جب سانپ، بچھو یا کسی اور حیوان کے ساتھ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو سانپ، بچھو یا کوئی اور حیوان اس آیت کے احترام میں اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کر اس انسان کے قریب بھی نہیں آتے۔